بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ یہ ویلاگ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اپنے آپ کو خدا نخواستہ اس لڑائی میں پھنسا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور سچویشن کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس جنگ میں وہ مرحلہ آ گیا جو بہت خطرناک ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پورا کا پورا جو خلیج ہے جس میں ایران، عراق، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، یو اے ای، عمان، یہ سارے ممالک جو ہیں ان کے اندر تیل ہے اور یہ تیل کی دولت سے مالا مال۔ یہ لوگ آج امیر ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس تیل کی دولت ہے اور تیل سے انہوں نے بے شمار پیسہ بنایا ہے۔ اب تیل کے کنویں اگر جلنا شروع ہو جائیں تو یہ پورا ریجن جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے، اور وہ جس چیز کا خطرہ تھا وہ ہو گئی، اور ایران سے اس کا آغاز ہوا ہے اور عراق کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایران کی جو آئل تنصیبات ہیں ان کے اوپر شدید ترین حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 30 کے قریب حملے کیے گئے ہیں، یعنی ان کی ایئر فورس نے 30 کے قریب بم مارے ہیں، اور بہت سارے جو آئل ریفائنریز اور ٹینکرز ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ ایران نے کنفرمیشن کی ہے کہ ان کے 3 ایسے ڈیپوز جہاں پہ وہ تیل کو سٹور کرتے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور آئل ریفائنریز کے حوالے سے بھی متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ یہ تو اگر نقصان ہوا تو اربوں ڈالر کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور ایران کی آئل تنصیبات پر اگر حملہ ہوگا تو ایران اس کا جواب کیا دے گا اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایران نے اس سے پہلے ایک دھمکی دی تھی، اور وہ دھمکی یہ بھی تھی کہ اسرائیل کی جو نیوکلیئر سائٹ جہاں پہ وہ ایٹمی اپنے مراکز اس نے بنائے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ بھی اڑانے کی دھمکی ایران پہلے دے چکا ہے۔ جبکہ یاد رکھیے گا پورے مڈل ایسٹ کے اندر تیل کے کنویں ہیں جن سے امریکہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اسرائیل بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر یہ معاملہ اس طرف چلا گیا تو پورا علاقہ جو ہے وہ بڑی ہولناک پکچر اس کی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب ایک امریکن تجزیہ کار ہے اور یہ سابق فوجی بھی ہے، یہ ڈینیل ڈیوس، یہ ڈیپ ڈائیو کو اس وقت لیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اب امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایران کے تیل کے بنیادی ڈھانچے تک پھیل رہی ہے۔ یہ وہ قدم ہے جس کی لنڈسے گراہم مہینوں سے وکالت کر رہے ہیں، یعنی وہ پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ ایران بھی جوابی کارروائی میں اسرائیل کے توانائی کے اہداف کو نشانہ بنائے، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہوگی کہ وہ خطے میں امریکہ کے اتحادی خلیجی ممالک کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دے۔ اس سے جنگ اس طرح پھیلے گی جو عالمی توانائی کی سپلائی میں توسیع اور دیر پا تعطل کا باعث بنے گی۔ یہ اقدام ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن اس سے مشرق وسطیٰ میں تشدد اور انسانی تکلیف میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ یہ آگ سے اب کھیلنا شروع ہوگا امریکہ اور اسرائیل۔ فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نا، ایران کو روکنے کی وہ تمام کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دے۔ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ بچیاں شہید ہو گئیں، لگ بھگ 1500 لوگ ایران میں شہید ہو چکے ہیں اب تک، اس سے کچھ کم ہے، لیکن ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ بڑا شدید ان کے انفراسٹرکچر کا نقصان کیا گیا، اور اب جو ان کے تیل کے ذخائر ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اگر جوابی کارروائی میں ایران بھی یہی کرتا ہے اسرائیل میں، یا جہاں جہاں پہ امریکی مفادات ہیں، مثال کے طور پہ عراق کے اندر انہوں نے اٹیک کیا اور امریکن وہاں سے نکلے۔ عراق سے جو امریکنز نکل کے جا رہے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو تیل کے کاروبار سے منسلک، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عراق سے تیل نکالنے کا کام کر رہے ہیں، اور امریکی کمپنیاں عراق سے تیل نکالتی ہیں، اس سے بہت پیسہ بناتی ہیں۔ یہی چاہتے ہیں کہ وہ سارے خطے کا تیل ان کے کنٹرول میں آ جائے اور پیسہ ڈائریکٹ امریکن اکانومی کے اندر جائے، یہی ان کا فارمولا ہے ہمیشہ سے۔ اب ایران کے انہوں نے جب یہ وہاں پہ آگ لگائی ہے اور تباہی پھیلائی ہے تیل کے ڈیپوز پہ اور ریفائنریز پہ، تو پھر ایران نے عراق کے اندر یہ کیا ہے اور امریکن مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وہاں پہ کچھ کمپنیز کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک بھی کیا ایران نے۔ اب مڈل ایسٹ کیا اس سے محفوظ رہے گا، یہ بہت بڑا سوال۔ سعودی عرب نے کال کر کے بلایا پاکستانی فیلڈ مارشل کو۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اس سٹیٹمنٹ سے یعنی یہ تاثر دیا کہ ہمارا اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، تو اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان آ کے اپنی ڈیوٹی پوری کرے۔ اب دفاعی معاہدہ تو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا سعودی عرب میں، پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، تو فیلڈ مارشل وہاں پہنچ گئے۔ اب انہیں سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی۔ کیوں ماننی پڑے گی؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 6 ارب ڈالر تو سیدھا سیدھا سعودی عرب کا ہمارے قومی خزانے میں پڑا ہوا ہے، ہمارے ریزروز کے اندر 6 ارب ڈالر جسے ہم بار بار وہ کرواتے ہیں، رول اوور کرواتے ہیں، وہ سعودی عرب کا پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، اور بار بار ہم ان سے ادھار تیل بھی لیتے ہیں، ان سے امداد بھی لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ بار بار جو لیتے ہیں، اور ایک دن پہلے سعودی عرب نے یہ بھی خبر دی، انہوں نے باقاعدہ خبردار کیا کہ ہم امداد بند کر رہے ہیں کیونکہ آپ امداد کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس بات کا خدشہ ہے، تو آپ پہلے اصلاحات کریں۔ اس کے بعد آرمی چیف کو جانا پڑا۔ پاکستان اس سے باہر رہنا چاہتا تھا لیکن آرمی چیف کو بلوایا گیا کیونکہ انہوں نے
اپنی مرضی سے فیلڈ مارشل صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا. اس وقت جو لوگ بات کر رہے تھے انہیں غدار کہا جا رہا تھا. دیکھیں جب خادمین حرمین شریفین کا ایک بڑا مقام ہے سعودی عرب کے حکمرانوں کے پاس اور اس کا سارے احترام کرتے ہیں. حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ، اس کی حفاظت کے لیے دنیا کے سارے ممالک اور سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ ایرانی ہوں، عراقی ہوں، شامی ہوں، مصری ہوں یا مڈل ایسٹ کے رہنے والے ہوں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے. ناظرین، پاکستان نے بالآخر امریکہ سے قرضہ مانگ لیا. پاکستان نے امریکہ سے جو پیسے مانگے ہیں وہ 10 ارب ڈالرز ہیں، اور یہ پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر رکھنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر تھوڑا سا استحکام آ جائے. اور باقاعدہ پاکستان نے امریکہ سے اس کی درخواست کر دی ہے، اور یہ خبر اب اخبارات کے اندر چھپ بھی گئی ہے. امریکی وزیر خزانہ کو 5 سال کے لیے پاکستان نے درخواست کی ہے کہ ہمیں یہ مالی سہولت دی جائے اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان میں کو تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. اس سے پاکستان کے اندر روپے کی جو صورتحال ہے وہ بہتر رہے گی. اب یہ پاکستان امریکہ سے کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ جو سرکار آئی ہے اس نے ابھی تک کیا کمایا؟ سرمایہ کاری لانے میں یہ مکمل طور پہ ناکام رہے. عاصم منیر صاحب نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا 1 سال میں معیشت کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک یہ پاکستان میں بالکل سرمایہ کاری نہیں لا پائے، بلکہ 50 سال کی کم ترین سطح پہ پاکستان کی سرمایہ کاری چلی گئی. بہت سارے ممالک کے دورے کیے گئے، جتنے دورے کیے گئے، جتنے پیسے ان دوروں پر خرچ کیے گئے، اتنے پیسے بھی یہ ٹولہ پاکستان میں نہیں لا پائے. تو نالائکی اور نکمے پن کا ایک نیا ریکارڈ ہے جو عاصم منیر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جنہیں وہ لے کر آئے اقتدار میں، انہوں نے ایک نیا ریکارڈ پاکستان میں بنایا. اب وہ امریکہ سے پیسے مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب سے پیسے مانگے تھے اور پھر انہوں نے چین سے بھی پیسے مانگے اور بار بار مانگے. نہ صرف مانگے بلکہ ان پیسوں کو جو واپس کرنے تھے وہ رول اوور بھی کروایا اور بار بار کروایا. یو اے ای نے انکار کر دیا اس کے پیسے واپس کرنے تھے تو سعودی عرب سے پیسے لے کر یو اے ای کو پیسے واپس کیے. اب یہ دنیا میں مزید ملکوں سے پیسے مانگیں گے تو کوئی پیسے تو ان کو دے گا نہیں. ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ دفاعی معاہدے کر کے کچھ ممالک کی سیکیورٹی اپنے ذمہ لے لیں، اپنی فوج کو، اپنے ہتھیاروں کو وہاں لگائیں جو پاکستانی قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے خون پسینے کی کمائی کے ساتھ ایک فوج تیار کی ہے وطن عزیز کے دفاع کے لیے. اس فوج کو اور ہتھیاروں کو ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی صورت میں انگیج کر کے کچھ پیسہ اکٹھا کر لیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ پیسہ بھی ہمارا نہیں ہوگا، وہ ہمیں قرضے کے طور پہ ملے گا. ہمیں وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا، چاہے ہماری جانیں بھی چلی جائیں، لیکن ہمیں وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا. تو آئی ایم ایف سے بھی ہم نے پیسہ لیا، ورلڈ بینک سے بھی ہم نے پیسہ لیا اور قرضے لے کر ہم نے ریکارڈ سارے توڑ دیے. اب قطر سے ایک امید باندھی ہے پاکستان نے کہ قطر سے پاکستان کچھ پیسہ لے گا یا مفت گیس لینے کی کوشش کرے گا. مفت تو نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ادھار گیس لینے کی کوشش کرے گا. تو اس میں وہاں پہ بھی ایک دفاعی معاہدہ پاکستان کرنے جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان نے حوثیوں کو جواب دیا ہے، کیونکہ جو یمن کے حوثی ہیں ان کی باقاعدہ فورسز ہیں، انہوں نے سعودی عرب کو دھمکایا. سعودی عرب کے ساتھ ان کی پرانی ایک لڑائی چل رہی ہے اور اس لڑائی میں ماضی میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، تو سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی تھی، دفاعی مدد. تو اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی، پارلیمنٹ نے انکار کر دیا تھا. یہ 2016 میں یمن کی جنگ میں عدم شرکت کے حوالے سے یہ قومی سطح پہ متفقہ پالیسی بنی تھی اور پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی، میڈیا میں اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہوئی تھی اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں ہونے والے معاملات میں نہیں پڑے گا. پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، نواز شریف اس وقت حکومت میں تھے. لیکن اب 10 سال گزر گئے اس بات کو اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر جانا ہے. اور باقاعدہ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی ہے اسلام آباد سے. جولائی 22 2026 کی اس کے اوپر ڈیٹ ہے اور 181/2026 اس کے اوپر نمبر ہے. اور اس میں جناب پاکستان جو ہے وہ ابھی پوزیشن لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو وہ جو پاکستان کا ایک موقف تھا، قومی موقف، وہ تبدیل ہو گیا، لیکن اس کو کہیں پارلیمنٹ میں یا کیبنٹ میں کہیں پہ اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. عوام کے اندر بھی اس کی ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ ایک فرد واحد کا فیصلہ ہے تو اس کے مطابق اب ہم جائیں گے، اس کے اندر بھی شاید اتر جائیں گے. تو جب بھی آپ کبھی پیسے لیتے ہیں نا، آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. موجودہ جو پاکستان میں ملٹری رجیم ہے، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ امریکہ ان کے مظالم کے اوپر آنکھیں بند رکھتا. اتنا ہی بہت تھا کہ ایک خاموش حمایت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار کی جانب سے مل رہی ہے، اس سے پہلے جو بائیڈن کی سرکار کی جانب سے مل رہی تھی، وہ خاموش حمایت اگر انہیں ملی رہتی تو وہ کافی تھا. اتنا بہت ہوتا ہے. لیکن اب یہ پیسے مانگنے پہ آگئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امریکہ یہ پیسہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن یاد رکھیے گا امریکہ کبھی بھی مفت میں $1 بھی نہیں دیتا. ماضی میں
جب امریکہ سے پاکستان نے بہت پیسہ وصول کیا تو اس وقت ہمارے جرنیل ارب پتی ہو گئے تھے، ان کے بچے آج بھی ارب پتی ہیں، اور پاکستانیوں کو اس پیسے میں سے کوئی حصہ نہیں ملا سوائے اس کے کہ پاکستان میں منشیات کا کلچر آیا، پاکستان میں دہشت گردی کا ایک کلچر آیا، پاکستان میں کلاشنکوف کا ایک کلچر آیا، اور پاکستان کے اندر بارود آ گئے، منشیات آ گئی، بہت ساری برائیاں پاکستان میں آئیں، اور پاکستان میں جو جرنیلوں کے بچے تھے وہ بہت امیر ہو گئے، وہ اربوں پتی ہو گئے، یعنی ان کی ساری زندگی کی تنخواہ ایک طرف اور اس سے ہزاروں گنا پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ امریکن نے جو ڈالر دیے تھے افغان وار کے بیچ میں، پھر ہم نے پکڑ کے اپنے پاکستانی یہاں سے امریکہ کے حوالے بھی کیے کہ اس کو بھی لے جاؤ، اس کو، وہ یوسف رمزی، وہ ایمل کانسی، یہ عافیہ صدیقی، اور بہت سارے لوگ ہیں، کئی ایسے نام ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ڈالروں کے بدلے میں امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ تو امریکہ سے جب آپ پیسے لیں گے نا تو امریکہ آپ کو مفت میں نہیں دے گا، وہ آپ سے مانگے گا کچھ، آپ کو امریکہ کی جنگ لڑنی پڑے گی ایک مرتبہ پھر قوم کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ لاشیں بچھیں گی، کیونکہ امریکہ کبھی بھی ہمیں پیسے دے گا تو اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ایک لنچ ہے وہ مفت میں نہیں تھا، اس کے بعد سے اب تک پاکستان لگاتار افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں لاشیں گر رہی ہیں، ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی گئی، 7 لاشیں مزید ملی ہیں، تشدد زدہ لاشیں ہیں، ان کو گولیاں بھی ماری گئی ہیں، اور یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ملی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان سے لاشیں ملتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ جبری طور پہ انسانوں کو گمشدہ کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں سرکار بھی کر رہی ہے اور دہشت گرد بھی کر رہے ہیں، تو ہم ایک آگ میں جھلس رہے ہیں۔ یہی کچھ ہمارا خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پولیس لڑ کے تھک گئی ہے، لیکن دہشت گردوں کو جنہوں نے لا کر بسایا ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ بارڈر پہ بیٹھے ہیں تو دہشت گرد پاکستان میں کیسے آ گئے؟ اس کا جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کو بلا کر پوچھا جائے نا کہ آپ ان بندوں کو پاکستان میں کیوں لے کر آئے؟ جب سارے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں تو یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ اب تو ایمل ولی خان بھی بولنا شروع ہو گئے، یعنی ایک ایک کر کے سب بول رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پھر جماعت اسلامی نے بتایا، انہوں نے گواہی دی کہ عمران خان کی جو منتخب حکومت کی اس کا تختہ الٹا جرنیلوں نے، اور جرنیلوں نے جب تختہ الٹا تو اس وقت جرنیلوں کے ساتھ فضل الرحمان بھی مل گئے اور باقی سارے بھی مل گئے، اور اب جس کو حصہ نہیں ملا وہ سارے رولا ڈال رہے ہیں۔ ایمل ولی خان نے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن دیکھیں اے این پی بھی بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آج تنخواہ کی بات بری لگ رہی ہے، کل تک یہ نظام ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہم نے ڈالر لے کر اپنے بچے اور لوگ مروائے ہیں۔ دفاعی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قیمت پر ہمارا دفاع کرے، ہم ان کی قدر کریں گے، شہید سب معتبر ہیں اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ دفاعی ادارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، یہ فوج اور ایجنسیوں کو ایمل ولی خان کا پیغام ہے جنہیں بلوچستان سے سینیٹر بنوایا گیا تھا ایجنسیوں کی طرف سے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ دفاعی ادارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، دہشت گردی کا مسئلہ پالیسی تبدیل کرنے کے بغیر حل